وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قابل احترام خواتین حضرات، معلمات اور متعلمات، اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر خیرات عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرے اللہ تعالی۔ یہ ہمارا آج کا درس شعبان سے متعلق ہے، ماہ شعبان میں ہی ہے یہ۔ آج 14 شعبان ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ عربی قمری مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اس سے قبل رجب کا مہینہ جو گزر گیا ماضی اور سابق میں، رجب۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 سے مراد یہ رجب کا مہینہ
یہ حرمت والا ہے، اور اسی طرح ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم۔ محرم قمری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، گویا کہ قمری سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ اور 7واں مہینہ اور 10واں اور 11واں مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں اپنے نفسوں پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یا ذوالحجہ، یہ ہیں 12 مہینے۔ تو بعض مہینوں کی اہمیت دوسرے مہینوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے مہینے بھی ہیں جن میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کئی طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جو عبادات سمجھ کے کرتے ہیں۔ اہل علم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور بہت ساری کتابیں عربی کے اندر بھی ہیں، تو اس سلسلے کے اندر کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے یہ کلیہ یاد رکھ لیں کہ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین تھا، اور جو اس دن دین نہیں تھا، اس زمانے کے اندر دین نہیں تھا، آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں خبر دے دی ہے جس دن یہ سارے احکام و مسائل، عبادات کے طریقے، عقائد وغیرہ اللہ تعالیٰ نے پورے مکمل نازل فرما دیے تھے، پھر آخر میں یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے، اپنی نعمت جو ہے نا وہ پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اسی دین پر راضی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے ایجاد کرے گا نا، کوئی بھی دین ایجاد کرے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ یہ دین نام ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ہمیں عبادات کے طریقے سکھا دیے ہیں، اور دین کا مطلب ہے وضع الہی، الہ کا وضع کردہ طریقہ، اللہ کا وضع کردہ طریقہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ، اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے نا وہ دین ہے، اور اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھتا ہے، دین ایجاد کر کے لوگوں کے اندر عام کر دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، اس کا اتنا اتنا ثواب ہے، وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کا دین محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے،
قیامت تک، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نصیحت نامہ یہ نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان اعتصمتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، و سنتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا ہے، عبادات وہ سمجھا دی ہیں بے ذریعہ وحی، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے بھی سمجھایا ہے، اور آپ خود عمل کر کے بھی جو ہے نا یہ ہمیں اپنا طریقہ جو اللہ نے نازل کیا تھا یہ سمجھا دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا ترکت فیکم امرین، یہ مستدرک حاکم کے اندر آتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما یاتی علی الناس عام الا احدثوا فیہ بدعۃ واماتوا سنۃ حتی تحیی البدع وتموت السنن، لوگ ہر سال کوئی نہ کوئی سنت فوت کرتے رہیں گے، لوگ ہر سال کوئی نہ کوئی سنت جو ہے نا وہ فوت کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوت کرتے رہیں گے، اور اس کی جگہ پر اپنی بدعات جو ہے نا وہ جاری کرتے رہیں گے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے ایجاد کرتے رہیں گے، حتیٰ تحیی البدع وتموت السنن، بدعتیں جو ہے نا وہ زندہ ہوں گی اور سنتیں جو ہے نا وہ فوت ہو جائیں گی۔ یہ طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے، 10 نمبر جلد 262 صفحہ، حدیث نمبر 10,610۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ موقوف یعنی ان کا قول، اور ایسے ہی ہوا ہے واقع کے اندر، لیکن اس امت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس امت کے اندر علماء کی ایک جماعت ہمیشہ رہی ہے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، وہ جماعت جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا، حق پر، اللہ کا امر آنے تک جو ہے نا وہ اسی طرح ہوں گے، حتیٰ یاتی امر اللہ وہم کذالک، بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس امت کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا، قائم رہے گا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہی رہے گا، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں سے آگاہ کرتا ہی رہے گا۔ اکثریت جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی ہے جو سنتوں کی جگہ پر اپنی طرف سے وضع کردہ طریقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ سورہ شورى کی 21 نمبر آیت کریمہ ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کے کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کر دیے ہیں ان کے لیے کہ جن کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں بدعت کی اجازت نہیں ہے، بدعت جو ہے نا یہ ایجاد بندہ ہے، یعنی انسان کا ایجاد کردہ طریقہ ہے، یہ اللہ کا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کا وضع کردہ طریقہ نہیں ہے۔ سنت جو ہے نا یہ اللہ کا وضع کردہ طریقہ ہے جو نبی کے ذریعے امت تک پہنچتی ہے سنت، اور سنت کی تاریخ جو ہے نا یہ نبی کے زمانے سے ہی ہوتی ہے، بدعت کی تاریخ جو ہے نا یہ بعد میں ہوتی ہے، بعد والے لوگوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ جو
شریر برے کام ہیں وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نئے نکالے جاتے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر دین کے اندر ہر کام جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہوتا ہے یہ بدعت ہے۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے نا یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہ سورہ نسائی شریف کی حدیث ہے، 1579 نمبر حدیث۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارک کے اندر بھی یہ پڑھا کرتے تھے، یہ بدعت کا رد کیا کرتے تھے۔ بدعت جو ہے نا یہ دین کے مشابہ ہوتی ہے، بدعت دین کے مشابہ، اس لیے گناہ اور بدعت کے اندر یہ فرق ہے۔ گناہ کرنے والا بندہ وہ برا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے گناہ کو، وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بسا اوقات نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، یا اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ وہ گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں بدعت جو ہے نا یہ گناہ سمجھ کے نہیں کی جاتی، یہ نیکی سمجھ کے کی جاتی ہے۔ بندہ عمل کرنے والا، بدعت پر عمل کرنے والا، وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توبہ کیسے کرے؟ چونکہ وہ تو نیکی سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے کے اندر جو ہے نا بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کر رہی ہیں یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے یا کہ نہیں، اس کی اجازت بھی دی ہے یا کہ نہیں۔ کیونکہ بدعات کے بارے میں تو ویسے کافی فرامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی شے ایجاد کر دی، ایسا طریقہ ایجاد کر دیا جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ رد کا معنی ہے مردود، مردود کا معنی غیر مقبول، وہ مقبول نہیں ہے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخرت کے اندر جو ہے نا خسارہ اٹھانے والا بن جائے گا وہ بندہ جو بدعات پر عمل کرتا ہے۔ بدعات کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، قرآن بھی نازل فرمایا ہے اور سنت رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں تو ہر مسئلے کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مسئلہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ ثابت بھی ہے یا کہ نہیں، یا ویسے ہی لگے ہوئے ہیں پوری زندگی عمل کرتے نیکی سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے بدعات کو ایجاد کرنے کے لیے، بدعات کی تائید کے لیے خود اپنی طرف سے کئی حدیثیں وضع کی ہیں، کئی حدیثیں خود بنائی ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ بعد والے ادوار میں جو ہے نا وہ ایجاد کی گئی ہیں، بعد والے دوروں میں۔ صحابہ کرام کے دور میں بالکل موجود نہیں تھی، تابعین کے دور میں ان کی مثالیں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بعض کتابیں بھی ہیں جن سے ہمیں بہت رہنمائی مل سکتی ہے بدعات کے بارے میں، بدعات کی تاریخ کے بارے میں۔ ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی جامع کتاب ہے، بدعات کی، رسومات کی اور غیر مسلموں کی جو تہوار وغیرہ ہوتے ہیں ان کی، اور اجمی اور مجوسی مشرکین یہود و نصارہ ان کے طور طریقے، ان کے خلاف جو ہے نا یہ زبردست کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، اور اس طرح علامہ شاطبی کی الاعتصام کتاب ہے یہ عربی کے اندر، اس میں بھی بدعات سے کافی حد تک واقفیت ہو سکتی ہے۔ اس طرح موجم البدع شیخ رائد بن صبری کی یہ بڑی اچھی کتاب ہے، موجم البدع، یعنی حروف تہجی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بدعات کی تردید کی ہے اس کتاب کے اندر۔ اس طرح السنن والمبتدعات شیخ محمد عبدالسلام شکیری کی یہ کتاب ہے۔ اس طرح علامہ یوسف بن سعید بن یوسف زئی کی کتاب
بدعات کے رد میں، یہ بہترین کتابیں ہیں۔ اسی طرح بدعات کا انسائکلوپیڈیا کتاب ہے قاموس البدع، شیخ محدث شام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی مختلف کتابوں سے بدعات کی جو ہے نا تردید علیحدہ مستقل جو ہے نا ان کے کسی شاگرد نے وہ جمع کر دی ہے۔ یہ ساری تقریباً جو ادھر عرب ممالک کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں ان سب کی اس میں جو ہے نا نشاندہی ہے، عقائد کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اسی طرح جو رسومات ہیں، عادات وغیرہ، سب کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ کافی موٹی کتاب ہے یہ، اردو کے اندر ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں آج یہ شعبان کے بارے میں کچھ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس شعبان کے مہینے کی مناسبت سے شعبان یہ رمضان اور رجب کے درمیان والا مہینہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ ابھی پہلے میں نے بتایا تھا کہ 12 مہینے سال کے 12 مہینے، قمری سال کے 12 مہینے ہیں، تو ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ فرمایا تھا، ان الزمان قد استدارک حیاتہ یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ اہل عرب نے، مشرکین نے مہینوں کے اندر کوئی تقدیم و تاخیر کر لی تھی، اپنے کسی مخصوص مقصد کے لیے مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ جو ہے نا یہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی، یعنی 1 سال 12 مہینوں کا، جن میں سے 4 حرمت والے، 3 پیدر پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پیدر پہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کافی کچھ لکھا ہے مہینوں کے بارے میں۔ تو اب ماہ شعبان اور خاص کر کے 15ویں شعبان کی رات، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، کچھ بہت تھوڑی جو ہے نا وہ حسن یا صحیح حدیثیں بھی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا وہ ضعیف اور موضوع من گڑت روایتیں ہیں۔ تو ایک حدیث وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذالک شہر یغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے نا شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ واضح حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما فیہ فی شعبان۔ یعنی رمضان کا مکمل پورے مہینے کا روزہ رکھتے اور شعبان میں اکثر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث صحیح ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر اعمال جو ہے نا وہ پیش ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر اعمال جو ہے نا وہ پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی درگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا
عمل جو ہے نا وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو ہے نا اللہ کے ہاں پیش ہو اس حال میں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ آپ زیادہ پسند کیا کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو، اس لیے آپ جمعرات اور سوموار والے دن بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں عمل کیا ہوا اللہ کے ہاں پیش ہو تو یہ بہتر ہے انسان کے لیے، یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، فیغفر للمؤمنین، اہل ایمان کو اللہ بخش دیتا ہے، ویملل للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور جو کینہ اور بغض رکھنے والے ہیں اہل ایمان میں سے، مسلمان کے ساتھ جو دل کے اندر کینہ اور بغض رکھتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح رہنے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک یہ کینہ اور بغض کو چھوڑ نہ دیں گے نا، اس وقت تک ان کو بخشنا نہیں ہے۔ یہ حدیث شیخ ناصر الدین البانی نے حسن قرار دی ہے، ویسے یہ طبرانی اور بہقی سے ہے، یہ صحیح الجامع الصغیر اور اسی طرح سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے نا اسی طرح ہی ہے جس طرح جمعرات کا دن ہے یا سوموار کا دن ہے، کہ ان دنوں کے اندر بھی اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، اس رات بھی عمل پیش ہوتے ہیں، دن اور رات جب شعبان نصف ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان اور اس کی رات۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، اس سے مراد اہل ایمان ہیں، اِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ، مگر مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا، اس طرح مشاہن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ مشاہن کا معنی بھی ہے کینہ اور بغض رکھنے والا، یہ کینہ یا بغض رکھنی کسی مسلمان کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو پھر رکھی جا سکتی ہے، مثلاً آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، آپ صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس سے بغض رکھتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یا مثلاً رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ وہ روزہ نہیں رکھتا، فرضی روزہ رکھتا نہیں ہے، کوئی عورت ہے مثلاً خاتون، وہ روزہ نہیں رکھتی، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو آپ اس وجہ سے اس سے بغض رکھتے ہیں دل کے اندر، یہ بری لگتی ہے چونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض رکھی جا سکتی ہے، یہ اس میں آتا ہے البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنا، اللہ ہی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، یہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ یہ جو آیا ہے نا کہ جس کے دل میں بغض یا کینہ ہے اس کو نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ، اس سے مراد ہے بلا وجہ، یعنی وجہ کوئی نہیں، شرعی وجہ کوئی نہیں، تو وہ کسی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے بلا وجہ، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کو بخشتا نہیں ہے، وہ مؤخر کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جو ہے نا یہ توبہ کر لے اور یہ اپنے یہ مسلمان یا مومن کے ساتھ بغض رکھنا جو ہے نا چھوڑ دے۔ ویسے چونکہ اصلاً کسی مومن کے ساتھ بغض رکھنا یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں کے اندر آ جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے کینے بغض عداوت معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، گھروں کے اندر، محلے کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ہی گھر میں رہنے والی کئی خواتین ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بولتی نہیں ہیں،
چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ بغض رکھتی ہیں دل کے اندر، برا سمجھتی ہیں، برا سوچتی ہیں ان کے بارے میں۔ کئی یہ ہوتی ہیں، نند ہے مثلاً اور اس کی جو بھابھی ہوتی ہے، ان کے درمیان یہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر، یا بہو ہے اور ساس ہے، ان کی آپس میں مشہور ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، بغض، کینہ۔ یہ بالکل حرام ہے کہ اس کی بنیاد کسی شرعی امر پر نہیں ہے۔ یہ ذاتی امور ہوتے ہیں، کئی ذاتی امور کے اندر جو ہے نا عفو، معاف کر دینا کسی کی غلطی، جس سے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بلا وجہ کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو اور اسی طرح شرک کرنے والے کو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے نا وہ اس رات معاف نہیں فرماتے، یہ مؤخر کر دیتے ہیں ان کا معاملہ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو یہ بہرحال یہ حدیثیں، ایک تو یہ روزہ رکھنے والی حدیثیں صحیح ہیں شعبان کے بارے میں، ایک یہ شیخ ناصر الدین البانی محدث جو ہے نا شام کے بہت بڑے، ان کی تحقیق میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا ہے اس رات یا عمل پیش کیا جانا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے یا صحیح ہے۔ بعض اہل علم ان حدیثوں کو بھی ویسے ضعیف کہتے ہیں، یہ جو بخشنے والی ہیں حدیثیں۔ تو اس میں ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور شعبان کے بارے میں وہ بالاتفاق ضعیف ہیں، کوئی موضوع ہیں بالاتفاق، یہ کافی حدیثیں ہیں، تعداد ان کی جو اہل علم نے سب کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات ہے، کتاب الموضوعات، اس طرح ملا علی قاری حنفی ان کی کتاب ہے موضوعات کبریٰ اور موضوعات صغریٰ، ان میں اور دیگر کتابوں میں امام شوکانی کی الفوائد المجموعہ، اس طرح ابن عراق کی کتاب ہے تنزیہ الشریعہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور ان کا موضوع ہونا وہ تفصیل سے بیان کیا ہے انہوں نے کہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ چند حدیثیں ہیں جو یہ لوگ جو ہے نا ان سے نکال دیتے ہیں کہ اس رات جو ہے نا وہ عبادت کی جائے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک لوگوں کا نظریہ ہے، اور اتنا ثواب، لمبی لمبی حدیثیں جو خود آپ جو ہے نا وضع کی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے نا یہ نسبت کی گئی ہے اس کی، کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، دوسرا شعبان کا نصف یعنی 15ویں رات ہوتی ہے، فقوموا لیلھا، تو اس کے رات کا قیام کیا کرو، وصوموا نہارھا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ یہ خاص طور پہ جو ہے نا اس رات کا قیام یا اس کے دن کا روزہ، یہ 15ویں شعبان، یہ ثابت نہیں ہے اس حدیث کے اندر جو ہے نا، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، حدیث بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے پہلے آسمان کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا مستغفرن، کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں، کیا ہے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا، میں اس کو عافیت دے دوں، الا مسترزقن، کیا ہے کوئی رزق کا متلاشی، رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، ابن ماجہ کے اندر، لیکن یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس کو 2122 نمبر پر جو ہے نا اسنادہ واہن جداً، یعنی یہ بہت سخت ضعیف حدیث ہے، یہ بہت کمزور حدیث ہے۔ ایسی حدیث پر جو ہے نا بنیاد رکھنا کسی مسئلے کی یہ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک
حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جس نے شعبان کے نصف شعبان کی رات 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھا 100 رکعتوں میں، یعنی 100 رکعتیں پڑھی، تو لم یخرج من الدنیا حتی یبعث اللہ الیہ فی منامہ 100 ملک، وہ دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیند کے اندر، اس کو خواب کے اندر 100 فرشتے بھیجے گا، یعنی نیند کے اندر، خواب کے اندر 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے یبشرونہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دیں گے، اور 30 فرشتے جو ہے نا یؤمنونہ من النار، آگ سے امن دیں گے، وثلاثون یعصمونہ، اور 30 فرشتے جو ہے نا اس کو محفوظ رکھیں گے غلطی سے، اور 10 فرشتے جو ہے نا اس کے دشمن کی تدبیر، دشمن کے جو ہے نا دشمن کے متعلق جو ہے نا تدبیریں کریں گے اس کے بارے میں، یعنی دشمن سے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا کتاب الموضوعات کے اندر ہے، یہ کتاب الموضوعات مولا علی علامہ ابن جوزی کی، یعنی خود وضع کی ہوئی حدیث ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جس نے نصف رات، یعنی نصف شعبان، شعبان 15ویں یعنی رات 12 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے 30 بار، لم یخرج حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جو ہے نا جنت سے نہ دیکھ لے، ویشفع فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں وہ سفارش کرے گا، کلہم وجبت لہم النار، ان سب کے لیے آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خود بنائی گئی حدیث ہے۔ علامہ ابن جوزی نے موضوعات ابن جوزی کے اندر جو ہے نا یہ 1013 نمبر یہ حدیث بیان کی ہے، اور اوپر والی جو پہلے بیان کی ہے وہ 1012 نمبر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث، اسی طرح وہ بھی ابن جوزی نے، امام ابن جوزی نے، علامہ ابن جوزی نے موضوعات کے اندر 1014 نمبر وہ ذکر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات جو ہے نا دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 14 رکعتیں پڑھیں، پھر بیٹھ گئے، تو سورۃ فاتحہ پڑھی 14 بار، اور قل اعوذ برب الناس پڑھی 14 بار، اور آیت الکرسی پڑھی 1 بار۔ تو جب فارغ ہوئے اپنے نماز سے تو میں نے آپ سے سوال کیا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کر لے جس طرح میں نے کیا ہے تو یہ 20 حجوں کا ثواب ملے گا، اس کو 20 حج کا ثواب ملے گا جو مقبول ہوں گے، اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اس دن صبح کرے گا، روزہ رکھے گا یعنی صبح، تو یہ 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور ایک اگلا سال یعنی 3 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ علامہ ابن جوزی نے موضوعات میں لکھی ہے۔ موضوع کا مطلب ہے خود بنائی ہوئی، یعنی اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں ہے، خود بنائی گئی حدیث ہے۔ جو اس طرح کی حدیثیں کئی ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہیں اور صحابہ کی طرف نسبت کر دی ہے، اور سننے ان کی اپنی طرف سے جوڑی ہیں۔ کئی جو ہے نا ان میں موضوع، کذاب اور دوسرا وضاع، کذاب اور مجہول راوی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹائم چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو ساری بیان نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، ایک ہی جگہ میں یہ سب جمع کی گئی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں کتاب الموضوعات ابن جوزی کی، علامہ ابن جوزی کی، اسی طرح علامہ ابن جوزی کی ایک اور کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، تو اس میں بھی یہ 2 کتابیں ہیں ان کی۔ اس طرح ملا علی قاری حنفی کی کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، یہ ملا علی قاری کی۔ اس طرح حافظ ابن قیم کی کتاب ہے، علامہ ابن قیم کی المنار المنیف، اور امام شوکانی کی الفوائد المجموعہ،
اور امام سیوطی کی ہے الآثار المصنوعہ، اس طرح ابن عراق کی کتاب ہے تنزیہ الشریعہ، علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی کی کتاب ہے الآثار المرفوعہ۔ اس طرح کی کتابیں جو ہے نا پڑھی جائیں تو ساری یہ حقیقت کھل جاتی ہے، لیکن عوام چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ جب کسی کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اردو کتاب کے اندر اس طرح کی، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اہل علم نے اسی لیے اس طرح کی کتابیں لکھی تھیں تاکہ عوام کی رہنمائی ہو جائے، وہ ایسی چیزوں کو دین نہ سمجھ لیں، دین نہ سمجھ لیں۔ کوئی بھی حدیث جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو اس رات کی عبادت کے بارے میں ہو کہ عبادت کرو، یا اس دن کا خاص طور پہ جو ہے نا روزہ رکھو۔ ویسے مطلق روزے رکھنے کی حدیثیں صحیح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن مخصوص کرنا ایک ہی دن کو یا ایک رات کو قیام کے لیے اور دن کو روزے کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ 12 روزہ رکھنے کی حد تک جو ہے نا یہ شعبان کا مہینہ افضل مہینہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی حدیثیں آتی ہیں۔ تو بلکہ ایک آدمی وہ ہر مہینے کے آخر میں کوئی روزہ رکھتا تھا، اس کا معمول تھا، صحابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے وہ اس سے پوچھا تھا کہ اس دفعہ تو نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت رمضان کے روزے تو رکھ لے نا، تو اس کی جگہ پر پھر 2 روزے رکھ لے۔ یہ قضائی ہے، قضائی یعنی سنت کی قضائی جو ہے نا یہ سنت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں کلیہ ہے۔ فرض کی قضائی فرض ہوتی ہے، اور جو نفل ہے نا اس کی قضائی نفل ہوتی ہے۔ تو یہ بطور نفل اور استحباب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ نصف ہو جائے نا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، پھر تم روزہ نہ رکھا کرو، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، نصف شعبان سے بھی زیادہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو نصف رمضان تک روزے رکھ لیتا ہے نا، یعنی 15 روزے رکھ لیتا ہے شروع سے 15 تک، تو اس کے لیے اگر وہ بندہ کمزور ہے، یعنی بعد میں اگر پورا وہ کرے گا نا تو ہو سکتا ہے رمضان کے مہینہ جو فرضی روزہ رکھنا ہے اس میں وہ کمزوری نہ آ جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ 15 روزے کافی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی حیثیت اس طرح کی نہیں تھی تو آپ روزے رکھتے بھی تو اس طرح عام آدمی کی طرح جو ہے نا وہ ضعف یا کمزوری وہ محسوس نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ویسے بھی آگے پیچھے بھی کثرت سے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ ام المومنین خود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ اب کبھی چھوڑیں گے نہیں، کبھی چھوڑتے تو ہم سمجھتے کہ کبھی آپ رکھیں گے نہیں۔ اس طرح بھی آپ کئی دفعہ کر لیا کرتے تھے، تو آپ کثرت سے روزے رکھ لیتے تھے، لیکن امت پر جو ہے نا آپ نے ترحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے ان کو 15 تک جو ہے نا اجازت دے دیا کہ 15 تک روزے رکھ لیں۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کا کوئی معمول ہے، مثلا وہ جمعرات یا سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اس کا عام معمول ہے، اور وہ 15 کے بعد وہ دن آ جاتے ہیں، یا ایام یا کسی اور دن کا روزہ، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سے پوچھا تھا کہ تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، فرمایا کہ جو بعد میں رکھ لینا۔ یہ سرر کا لفظ بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرر میں اختلاف ہے علماء کا، کئی اس کا معنی شروع کرتے ہیں، شروع شعبان، کئی اس کا معنی وسط شعبان کرتے ہیں، درمیان شعبان، کئی اس کا معنی کرتے ہیں آخر شعبان۔ ویسے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ اس سے مراد شعبان کا آخر ہے۔
اس لیے امام صاحب نے جو باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ یہی باب قائم کیا ہے، یعنی آخر والا، آخر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ آخر معنی زیادہ بہتر ہے سرر کا۔ تو ویسے یہ بھی منع ہے کہ کوئی بندہ استقبالی روزہ رکھے، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ کئی رکھتے ہیں رمضان کے استقبال سے ایک دو دن پہلے جو ہے نا کہتے ہیں استقبالی روزہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مشکوک دن کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے، بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں شک کیا جاتا ہے تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ نسائی، ترمذی میں، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے لیکن تعلیقاً ہے، سند کے بغیر، تو حدیث صحیح ہے۔ یہ قول ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقوفاً، تو مسئلہ صحیح ہے۔ یہ مشکوک دن سے مراد جو ہے نا یہ ہے کہ مثلاً کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، تو کہتا ہے چلو میں احتیاطاً رکھ لیتا ہوں تاکہ شک دور ہو جائے، یہ ہے اس سے مراد، یہ منع ہے۔ تو یہ جو حدیث پہلے میں نے سنائی تھی اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتی یکون رمضان، کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو، یعنی رمضان تک روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے ویسے، تو اس کے بارے میں پہلے آپ سن چکی ہیں۔ تو باقی بدعات کے بارے میں پہلے کچھ آپ سن چکی ہیں، جو اس مہینے کے اندر یا دیگر مہینوں کے اندر یا کسی بھی وقت، کئی مہینے ہیں جو ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر بدعات میں بڑے مشہور ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی طرح رجب کا مہینہ اور صفر کا مہینہ اور بعض شوال کا مہینہ، ان میں بھی کوئی ایسے امور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بدعت کی تعریف جو ہے نا علامہ شاطبی نے جو کی ہے نا، طریقۃ فی الدین مخترعہ، یعنی دین کے اندر وہ طریقہ جسے خود اختراع کیا گیا ہو، خود گڑھا ہو، تو ظاہر شریعت جو شریعت کے مشابہ ہو، شریعت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ تعالی، یعنی اس پر عمل کرنے سے غرض جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اور اس میں مبالغہ، یہ ہے غرض۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ الاعتصام ہے امام شاطبی کی کتاب، یہ میرے پاس ہے گھر، یہ 37 صفحہ ہے اس کا، پہلی جلد۔ تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو کام ثابت نہیں ہے، جو کام ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے جو ہے نا یہ ایجاد کر دے، کوئی لوگوں کے اندر معروف کر دے، عام کر دے، دین کے اندر ہونا یہ شرط ہے، یعنی دین کے اندر اگر ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، جو جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے دین کے اندر۔ اس سے وہ چیزیں نکل جائیں گی جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہوں گی۔ مثلاً ریل گاڑی پر سواری کرنا، ہوائی جہاز پر سواری کرنا، گھڑی باندھنا، مثلاً یہ تمام سائنسی چیزوں کو شرعی بدعت نہیں کہا جائے گا، اگرچہ ایجاد ہوئی ہیں یہ بعد میں بہت ساری چیزیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ شرعی بدعت اسی کو کہا جاتا ہے جو دین کے اندر جو ہے نا اپنی طرف سے ایجاد کر لیا گیا ہو طریقہ دین کے اندر، یہ بدعت شریعت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو معاصی ہوتے ہیں، گناہ کے کام، سیئات جن کو کہتے ہیں نا، گناہ کے کام، مثلا چوری کرنا، چوری کرتا ہے کوئی بندہ، یا شراب پیتا ہے کوئی بندہ، یا بدکاری کرتا ہے کوئی بندہ، ان کو بدعت نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں گناہ، معاصی، سیئات کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، ان کا بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ تو بدعت جو ہوتی ہے نا یہ دین کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی دین سمجھ کے اس کو کیا جاتا ہے، دین سمجھ کے۔ اور بدعت کی قسمیں بھی ہیں، ایک اصلی اور حقیقی بدعت ہوتی ہے اور ایک اضافی بدعت ہوتی ہے۔ اصلی اور حقیقی بدعت وہ ہوتی ہے
کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو، دلیل ہی نہ ہو، کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ اصلی بدعت ہے۔ یہ اصلاً جو ثابت نہ ہو، مثلاً یہ عام طور پہ عرس کرنا عام قبروں پر جو ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح اس دور میں جو عام نیکی سمجھ کے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، مروجہ جلوس ہمارے دور میں بعض مہینوں کے اندر، یا قوالی ہے مثلاً سرنگی کے ساتھ میوزک والی مخلوط قوالی، یہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا خاموش ہو کر حج کرنے کی نظر ماننا کہ میں کسی سے بولوں گا نہیں، یا خاموشی کا روزہ رکھ لینا کہ میں خاموش، کسی سے بولنا نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ پہلی شریعتوں کے اندر تھا یہ، جس طرح مریم علیہ السلام نے جو ہے نا اس طرح روزہ رکھا تھا کہ میں آج کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیہ، سورۃ مریم کے اندر ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایسی اگر دین سمجھ کے اس طرح کے کام کیے جائے نا تو یہ اصلی بدعت ہوگی، اصلی اور حقیقی بدعت۔ قوالی جو ہے نا یا ہمارے ہاں بڑی مروجہ، لوگوں کے گھروں کے اندر، بسوں کے اندر، دکانوں کے اندر یہ قوال ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، مروجہ قوالی کی قباحتیں اس کا نام ہے، 300-400 صفحے کی ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی 16 قباحتیں میں نے اس کے اندر اس کی لکھی ہوئی ہیں، 16 قباحتیں۔ یہ اصلی بدعت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اضافی یا وصفی بدعت، اضافی یا وصفی بدعت۔ اس کا مطلب ہے کہ اصلاً وہ طریقہ تو ثابت ہوتا ہے، اصلاً وہ کام ثابت ہوتا ہے شریعت کے اندر، لیکن کسی ایسے طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے وقت میں کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ مثلاً میں مثال سے سمجھاتا ہوں، کوئی کلمہ پڑھنا اصلاً ثابت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اصلاً ثابت ہے دین کے اندر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے مثلاً جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے نا تو نماز پڑھنے ہوتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ، تو وہ شخص اگر یہ کہہ دے کہ تم نے پہلے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ پھر کہنا ہے اللہ اکبر، اس کو کہا جائے گا وصفی بدعت، اضافی بدعت، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ کلمہ پڑھنا بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، لیکن ایسے موقع پر جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، صحابہ نے نہیں پڑھا، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، اس جگہ پر پڑھنا۔ اسی طرح مثلاً درود پڑھنا اصلاً ثابت ہے، درود شریف، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ درود شریف جو ہے نا یہ سجدے کے اندر پڑھا کرو، سجدے کے اندر پڑھا کرو، رکوع کے اندر پڑھا کرو، یا تم نے جب قیام کرنا ہے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ کے بعد درود شریف پڑھا کرو، پھر کوئی سورت پڑھا کرو، یا سورۃ فاتحہ سے پہلے درود پڑھا کرو، پھر جو ہے نا کوئی سورۃ فاتحہ پڑھا کرو نماز کے اندر۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کہے اور اس پر عمل شروع کر دے نا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ اضافی بدعت ہے، وصفی بدعت ہے، اگرچہ حقیقی اور اصلی بدعت نہیں ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنا ثابت ہے، شرع کے اندر ثابت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، حدیث آتی ہے یہ صحیح۔ تو لیکن اس محل پر، اس موقع پر ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بندہ اگر کہے کہ نماز کی جب اقامت ہوتی ہے نا، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، نماز کی تکبیر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تو تکبیر سے پہلے جو ہے نا کوئی درود شریف پڑھا کرو، پھر تکبیر کہہ کے جماعت جو ہے نا امام کھڑی اللہ اکبر کہہ دے تکبیر کے بعد، ایسے موقع پر یہ درود شریف پڑھنا جو ہے نا یہ بدعت ہوگا، یہ
وصفی بدعت ہے، اضافی بدعت، کیونکہ اس جگہ پر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اذان سے پہلے درود پڑھنا، پھر اذان کہنا، التزام کرنا کہ جب بھی اذان کہنی ہے پہلے درود پڑھنا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام وہ بھی اذانیں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو مؤذن تھے۔ کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہو، نہ ہی اذان سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اذان سے پہلے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نماز پڑھنے سے پہلے اگر کوئی کہے نا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر کہو اللہ اکبر پھر نماز شروع کر دو، یہ ایسے موقع پر جو ہے نا بسم اللہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی برکات ہیں، کئی مواقع ہیں جہاں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ پڑھنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں احادیث کے اندر، لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کہہ دینا کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر نماز شروع نماز شروع کیا کرو، تو یہ بن جائے گا بدعت اضافی۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ تو بسم اللہ کے منکر ہیں، یہ تو کلمے کے منکر ہیں، نعوذ باللہ۔ کلمے کا کون انکار کرتا ہے؟ کوئی ادنا مسلمان بھی انکار نہیں کرتا، درود کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ ہے کہ طریقہ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ یاد رکھیں بدعات کے بارے میں جگہ اور وقت اور کیفیت، یہ تین چیزیں، کیفیت یعنی طریقہ بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، طریقہ، اور اسی وقت میں ہو جس وقت اس طرح انہوں نے کیا ہے، زمانہ ہو گیا، اور جگہ، مثلا حج مکہ میں ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ حج کے سارے کام جو ہے نا یہ مدینے میں ہیں یا کسی دوسرے شہر کے اندر ہم نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، اس نے دین کو بدل دیا ہے، کیونکہ اس نے جگہ بدل دی ہے۔ اگر کوئی زمانے کو بدلے، مثلا حج کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کہے کہ حج کیا کرو، یہ اس نے جگہ زمانے وقت کو بدلا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا، وقت بھی اللہ نے مقرر کیا، جگہ بھی اللہ نے مقرر کی۔ یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مثلا کوئی بندہ اگر کہے کہ رمضان کے روزے رمضان میں نہیں ہیں، یہ شوال میں ہیں، یہ شعبان کے اندر ہیں، یہ رجب کے اندر ہیں، یا کوئی کہے محرم کے اندر ہیں، محرم بڑا فضیلت والا مہینہ ہے تو رمضان کے روزے محرم میں رکھا کرو، یہ دین کے اندر جو ہے نا اضافہ اور تبدیلی ہے، یہ بدعت کہا جائے گا اور حرام، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا گناہ ملے گا۔ یاد رکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں نہیں تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یہ کتاب النکاح شروع میں پڑھ لیں آپ، پہلا صفحہ ہے کتاب النکاح، تو باب الترغیب فی النکاح باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس میں یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ آپ گھر میں نہیں تھے، 3 آدمی آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، امہات المومنین، خاص کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کی عبادت کس طرح ہوتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس طرح ہوتی تھی کہ آپ رات عبادت بھی کرتے تھے اور سو بھی لیتے تھے، عبادت بھی کر لیتے تھے، نفل پڑھ لیتے تھے، سو بھی لیتے تھے۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا اپنی طرف سے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اگلی پچھلی جو ہے نا وہ غلطیاں اللہ نے معاف فرما دی ہیں، ہم تو امتی ہیں تو ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات ہی قیام کیا کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات ہی عبادت کیا کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اعتزل النساء لا اتزوج، اعتزل النساء۔ تو وہ تو چلے گئے، تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھا تھا، تو ہم نے جب بتایا تو انہوں نے ایسے ایسے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا یا پیغام بھیجا، بلایا یا آپ گئے ان کے پاس، تو ان سے کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی وہ ہو جنہوں نے ایسے ایسے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے ہی ایسے ایسے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، میرے طریقے سے روگردانی کی، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ صحیح بخاری یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے دنیا کے اندر، صحت سند کے اعتبار سے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ تو کئی لوگ بخاری کی حدیثوں کے خلاف جو ہے نا ایسی ایسی روایتیں پیش کر دیتے ہیں جو ان کتابوں کے اندر ہوتی ہیں جن کتابوں کے اندر رتب و یابس جمع ہوتا ہے۔ ہر طرح کی حدیث وہ لکھ دیتے ہیں تحقیق کے بغیر، اور موضوع بھی بلکہ ہوتی ہیں من گڑت، یا ضعیف ہوتی ہیں، یا باطل ہوتی ہیں، منکر ہوتی ہیں، سخت ضعیف ہوتی ہیں، تو جن میں علتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی روایتیں وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وصفی یا اضافی بدعت جو ہے نا، اس کی مثال یہ بھی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ مثلا رمضان اذان جو ہے نا، یہ اصلاً ثابت ہے، اذان دینے والے کی فضیلت بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ مشکات کے اندر پورا باب ہے کتاب الاذان، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ہر کتاب میں اذان کا بیان، فضیلت اس کی۔ اب دیکھیں، تراویح کے لیے اذان نہیں ہوتی، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی، صلاۃ استسقاء ہے مثلا بارش طلب کرنے کی، اس میں اذان نہیں ہوتی۔ صلاۃ کسوف ہے، چاند یا سورج بے نور ہو جائے تو نماز کے لیے اذان ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بھی تو نمازیں ہیں، وہ بھی نمازیں ہیں، یہ بھی نمازیں ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم اذان دے دیتے ہیں، اس طرح کا قیاس کرے، اپنی رائے کو دخل دے، اپنی رائے سے کہے، تو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت اضافی ہوگی، کیونکہ اصلاً اذان ثابت ہے، لیکن ان نمازوں کے لیے اذان ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اقامت بھی ثابت نہیں ہے، ان نمازوں کے لیے اقامت، تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، مثلا روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں صرف جمعے کا روزہ ہی رکھوں گا، جمعے کا روزہ ہی رکھوں گا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بدعت والا کام کیا اس نے۔ یہ اپنی طرف سے کوئی خاص کر لینا دن عبادت کے لیے، یا کوئی رات عبادت کے لیے خاص کر لینی، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی سمجھیں، لوگ اس کو اچھا ہی سمجھیں۔ یہ ابن بطہ کی کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ۔ یہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، اس عمل پر ہمارا امر نہیں ہے، تو وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو شر الامور محدثاتها، پہلے بھی آپ سن چکی ہیں یہ کہ شر الامور، جو برے امور ہیں، برے کام ہیں، یہ وہ ہیں جو محدثات ہیں، جو اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے ہوتے ہیں، اور ہر محدثہ بدعہ ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہ نسائی شریف کے اندر 1579 نمبر حدیث ہے، پہلے میں نے بیان کی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف، کہ ہر خیر جو ہے نا یہ ان لوگوں کے پیروی کرنے میں ہے جو پہلے تھے، صحابہ کرام، سلف جو ہے ہمارے
اسلاف ان، کیونکہ اس وقت بدعات نہیں تھیں۔ کل شر فی ابتداء من خلف، اور ہر شر جو ہے نا وہ بعد والے لوگوں کے ایجاد کردہ طریقوں کی پیروی کرنے میں ہے۔ تو یہ ایک شارح ہیں اس دور کے بڑے مشہور، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، یہ ان کی بخاری کی شرح بھی ہے، مسلم کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ یہ ان کا تعلق جو ہے نا یہ بریلوی متیوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے مسلم کی شرح جو ہے نا دوسری جلد ہے 545 صفحہ مسلم شریف کی شرح، یہ 9 جلدیں ہیں، کافی موٹی موٹی 9 جلدیں مسلم کا ترجمہ اور شرح صحیح مسلم کی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے بدعت کا مطلب، دوسرے علماء بھی لکھتے ہیں، یہ صرف انہوں نے ہی نہیں لکھا، یہ جو کتاب و سنت والے علماء ہیں نا جو بدعات کا بہت رد کرتے ہیں، وہ بھی بدعت کے بارے میں یہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ آپ میرے لفظوں میں پہلے آپ سمجھ لیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی سبب موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سبب موجود تھا اور روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ سبب موجود تھا، رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اگر آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو پھر بھی آپ نے نہیں کیا، تو وہ کام اگر کوئی کرے بعد میں دین بنا کے یہ بدعت بن جائے گا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وفاتیں ہوتی تھیں، فوتگیاں ہو جاتی تھیں، فوتگیوں کے بعد یہ کسی خاص دن میں جو فوتگی کی وجہ سے دعوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ دعوت کرنا یعنی لوگوں کو محض کھانے کے لیے بلانا، جمع کرنا، دیگیں چڑھ جائیں، مثلا لوگ آ جائیں، جس طرح مہمان آتے ہیں اکٹھ ہو جائے، کھانا کھلانا، تو اس کا نام رکھ دینا ایصال ثواب، مثلا کسی کوئی مخصوص دن میں، ایسے نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس طرح تیجا ہے، ساتہ ہے یا 40واں ہے مثلا۔ یہ التزام جو کیے گئے ہیں نا یہ بعد میں کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب سبب موجود ہے، مثلا فوتگی یہ سبب ہے، فوتگی یہ سبب ہے، اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں، یعنی اگر وہ پکانا چاہتے نا تو پکا سکتے تھے، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ بلکہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے کھانے پر اجتماع یعنی اکٹھا ہونا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے۔ نوحہ اب دیکھیں آپ حرام ہے، بین کرنا، میت پر بین کرنا، نوحہ یہ حرام ہے، تو وہ اس کو بھی نوحہ سمجھتے تھے، میت کے پر کھانے یعنی کھانے پر اکٹھا ہونا، کھانے پر اکٹھا ہونا، یعنی اسی وجہ سے کھانا کہ چونکہ یہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں کو دعوت دی کھانے پر۔ یہ دعوت جو ہے نا فقہ حنفی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہدایہ کی شرح اس میں بھی ہے، فتح القدیر کے اندر، مشکات کا حنفی حاشیہ ہے مولانا عبدالحق محدث دہلوی، اسی طرح یہ عربی حاشیہ جو عام موجود ہے ترسی نسخے پر، عربی نسخے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعوت جو ہے نا جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت کہلاتی ہے۔ تو اب مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، ان کا آپ سن لیں، مسلم شریف کی شرح ہے، 2 نمبر جلد 545 صفحہ، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح قاعدہ یہ ہے کہ جس خاص عبادت کے کرنے کا کوئی محرک ہو، محرک کا معنی یعنی سبب، کوئی سبب ہو، اور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، یعنی اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصداً ترک کیا ہو، تو وہ کام یقیناً ناجائز اور امر بدعت ہوگا، امر بدعت ہوگا۔ اس سے جو ہے نا بدعت کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا یہ 15ویں شعبان کی، اس کو عموماً لوگ شب برات کہتے ہیں، شب برات،
पंजाबी के अंदर तो शब बरात ही लफ्ज़ बोल देते हैं, शब बरात, शब, लेकिन अरबी ये बरात लफ्ज़ अरबी का है और शब फारसी का लफ्ज़ है। शब रात को कहते हैं, तो ये असल लफ्ज़ है बराअत, 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 तो शब बराअत है असल तलफ़्फ़ुज़। अब ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ बोल है इसके अंदर और एक अरबी का लफ्ज़ है इसके अंदर। कई लोग जो है ना कुरान मजीद की आयत ये फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये सूरह दुखान के शुरू वाली आयत है। तो ये लैलतुल मुबारका जो लफ्ज़ है ना, कई लोग जो मशहूर किए रखा है, उन्होंने बहुत मशहूर की है ये बात कि लैला मुबारका से मुराद ये शब बरात है, ये शाबान की निसफ़ 15वीं रात। हालांकि ये बात जो है ना सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस लैला मुबारका से मुराद जो है ना ये लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने के 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या बात मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है लैलतुल क़द्र। ये रमज़ान में होती है, क्योंकि लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुआ। दूसरी ऐसे वाज़े पता चलता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, ये रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, ये रमज़ान के महीने में है लैलतुल क़द्र। लोगों ने जो है ना वो इधर समझ लिया, कई लैलतुल मेराज मुराद ले लेते हैं। ये दोनों बातें सही नहीं हैं, दोनों बातें सही नहीं हैं। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने इसका रद्द किया है, इसकी तरदीद की है। तफसीर कुर्तबी देख लें आप, बड़ी 20 जिल्दों में है ये तफसीर कुर्तबी। इस तरह तफसीर इब्न कसीर और दीगर काफ़ी तफसीरें हैं अरबी के अंदर भी, उर्दू में तर्जमे भी बाज़ के हो चुके हैं। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि लैलतुल क़द्र मुराद है, लैला मुबारका से लैलतुल क़द्र मुराद है, ना कि लैला तो निसफ़े शाबान। और इस तरह मेराज वाली ये कंज़ुल ईमान वाला जो कंज़ुल ईमान जो तर्जमा है ना कुरान मजीद का, उस पर तफसीर नईमी है, उन्होंने तीनों ही लिख दिए हैं, तीनों ही कहा कि इससे मुराद या तो लैलतुल क़द्र है या शब बरात है या लैलतुल मेराज है। हालांकि इस तरह लिखना नहीं चाहिए था, इस तरह तो पढ़ने वाला जो है ना वो शक में पड़ जाता है। तो असल जो सही था वही लिखना चाहिए था ना कि लैलतुल क़द्र मुराद है, इस लैला मुबारका से लैलतुल क़द्र मुराद है। दूसरे दोनों कौल जो है ना वो सही नहीं है। बाद लोग इक्रिमा का कौल पेश करते हैं, इक्रिमा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये नकल करते हैं आम तफसीर, उनका कौल ये लैलतुल क़द्र की जगह पर ये लैलतुल निसफ़े शाबान उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये कौल जो है ना शाज़ है। इमाम कुर्तबी ने खुद कहा है कि इक्रिमा का कौल जो है ना ये शाज़ है, शाज़ का एतबार नहीं होता। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने जो लिखा है ना वो यही है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र ही है। लैलतुल क़द्र की ये फजीलत है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाले काम का जो है ना अलहदा किया जाता है। अल्लाह ताला इस रात जो है ना साल के अंदर जो कुछ होना होता है ना वो फरिश्तों को अल्लाह ताला बता देता है। फरिश्तों के सहीफ़ों के अंदर ये लौहे महफूज से ही अलहदा कर लिया जाता है हर हिकमत वाला काम। लौहे महफूज में सब कुछ लिखा है अल्लाह वहदहु ला शरीक ने। तो ये आप याद रख लें, तकदीर के जो है ना ये मरातब हैं। एक तकदीर आम है शामिल जो लौहे महफूज के अंदर लिखी हुई है, जो कुछ भी क़यामत तक होने वाला है सब कुछ लिखा गया है, ये आम शामिल तकदीर है। तो एक तकदीर होती है ये उम्री, उम्री का मतलब यह होता है कि इंसान की उम्र जितनी भी है ना उसके बारे में जो कुछ भी है ये लौहे महफूज के अंदर भी है
اور فرشتے کے صحیفے کے اندر بھی ہوتا ہے یہ۔ اور تیسری یہ ہے کہ سنوی، سالانہ، یعنی سال کے اندر جو کچھ ہونا ہے نا تمام، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے، ان کے صحیفوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، لوح محفوظ سے ہی ہوتا ہے، یہ نقل ہو جاتا ہے ادھر۔ اور ایک یومی تقدیر بھی ہوتی ہے کہ کل کیا کرنا ہے، کل کیا ہونا ہے، کل۔ یہ چار ہیں یہ تقدیر کے مراتب، درجات۔ تو یہ لیلۃ القدر میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے، یعنی سنوی تقدیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ 15ویں شب جو ہے نا، 15ویں شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں یہ ہوتا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی کوئی کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا اس شعبان کی رات حلوہ پکانے کا اہتمام کرتے ہیں 15 شعبان کو، اور ثواب کی نیت سمجھتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، پہلے میں نے بتایا تھا کہ بدعت کی تاریخ جو ہے نا بعد کی ہوتی ہے، ایجاد بندہ ہے یہ، باقی سنت جو ہوتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ یہ ایک شخص ہوا تھا، یہ ابن ابی الحمراء، اس نے یہ ایجاد کیا تھا، یہ حلوے والی رسم جو ہے نا 448 ہجری کے اندر بیت المقدس میں 15 شعبان کی شب بیداری، یعنی پوری رات قیام کرنا، جاگتے رہنا، عبادت کرنا، اور ساتھ حلوہ پکانا اور تقسیم کرنا، کھانا اور کھلانا۔ یہ کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اس طرح یہ حلوے وغیرہ جو ہے نا بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح کئی جو ہے نا یہ باتیں بھی بناتے ہیں اس کے بارے میں مختلف، اور یہ ہے ویسے اس میں کافی تفصیل ہے۔ دوسرا جو کام ہے اس مہینے کے اندر ہوتا ہے نا وہ آتش بازی ہے، یہ پٹاخے چلانا، شرلیاں، پھل جھڑیاں، دھماکے، فائرنگ وغیرہ، مساجد اور مکانوں بازاروں میں چراغاں کرنا، اور پہلے لوگ یہ موم بتیاں جو ہے نا جلایا کرتے تھے چھتوں پر، دیواروں پر، اور یہ ساری رات جلتی رہتی تھی، پھر نئی جلا دیتے اگر بجھ جاتی پہلی، تو یہ فضول خرچیاں بہت لوگ کرتے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کنہوں نے ایجاد کیا تھا، کن لوگوں نے اسلام کے اندر اس کو داخل کیا ہے، یہ آتش بازی اور آگ کے ساتھ کھیلنا اور آگ روشن کرنا۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، یقینی بات ہے کہ مجوسی جو آتش پرست تھے، جو دو خداؤں کے وجود کے قائل تھے، دو خداؤں کے وجود کے قائل تھے مجوسی، یہ ایک خالق خیر اور ایک خالق شر ان کے نزدیک، یہ آگ کے بارے میں سمجھتے تھے، آگ جو ہے نا یہ کہ یہ خالق خیر ہے، یعنی نور ہے اس کے اندر، روشنی، تو اس کو یزداں کہتے تھے، وہ یزداں، اور اس کے مقابلہ میں خالق شر جو ہے نا، یا شر کا جو خدا ہے، الہ ہے، اس کو اہرمن کہتے تھے، اہرمن۔ تو یہ دو ان کے اندر بڑے مشہور تھے، دو الہ تو دو سانے۔ تو یہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ایجاد کی تھی، یہ آتش پرستی کی وجہ سے، کیونکہ وہ آگ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، مساجد کے اندر آگ جلاتے تھے۔ یہ پہلے مجوسی تھے، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا انہوں نے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کے پاس حکومت بھی تھی، برامکا ان کو کہا جاتا تھا، برامکا، برمکی۔ تو ان لوگوں نے جب اسلام کے اندر داخل ہوئے نا تو اپنے طور طریقے جو ہے نا اسلام کے اندر داخل کر دیے تھے، کئی بدعتیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا آتش پرست تھے۔ پہلے تو ان کے خاتمے کے لیے کوشش کی گئی تھی بڑی، دوسری حکومتوں کی طرف سے، خاص کر کے بنو امیہ کی طرف سے، لیکن جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے نا تو اس وقت ان کو زیادہ موقع مل گیا تھا۔ ان کے پاس کلیدی عہدے بھی تھے برامکا کے پاس۔ یہ برامکا برمک کی جمع ہے، برامکا جمع ہے، برمک جو ہے نا یہ جمع ہے، برمک مفرد ہے اور برامکا جمع ہے۔ برمک جو ہے نا یہ آتش کدے کو روشن کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے برمک، آتش کدے کو روشن کرنے والا اور نگرانی کرنے والا۔ تو ان لوگوں نے مساجد میں چراغاں کی بدعت جو ہے نا جاری کی ہے،
وہ اس کے ذریعے وہ اپنے مذہب کو رواج دینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہو جائے۔ یہ علی بن ابراہیم ایک ہوئے ہیں امام، انہوں نے کہا اول حدوث الوقود من البرامکہ، یعنی یہ آگ روشن کرنے کی سب سے پہلے بدعت جنہوں نے ایجاد کی تھی یہ برامکہ نے ایجاد کی تھی۔ وکانوا عبادۃ النار، اور وہ آگ کے پجاری تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فلما اسلموا ادخلوا فی الاسلام ما یموہون بہ انہ من سنن الدین، یعنی انہوں نے جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی جو ان کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا، یہ آتش بازی، آتش کے ساتھ کھیلنا، روشن کرنا، اور انہوں نے لوگوں کو یہ مغالطہ دے دیا تھا، بہت بڑا دھوکہ دے دیا تھا کہ یہ روشنی کرنا بھی دین کی سنتوں میں سے ہے، انہ من سنن الدین ومقصودہم عبادت النیران، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ آگوں کی عبادت کی جائے۔ حیث رکعوا وسجدوا مع المسلمین، یہ رکوع کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، آگے آگ روشن کر لیتے تھے۔ ولم یأت فی الشرع زیادۃ الوقود علی الحاجۃ فی موضع، فرماتے ہیں کہ شرع کے اندر جو ہے نا آگ کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا نہیں آیا۔ آگ ہے ضرورت کی شے، جتنا اس کی ضرورت ہے اتنی اس کو استعمال کیا جائے، باقی یہ اس طریقے سے اس کو عبادت سمجھنا اور یہ طریقہ رائج کر دینا مسلمانوں کے اندر، یہ ان لوگوں نے اصل میں ایجاد کیا تھا۔ لیکن دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ دن آتے ہیں شعبان کا تو شروع ہی سے یہ آتش بازی دکانوں کے اندر آ جاتی ہے، کئی کاروبار کرتے ہیں، رائج کرتے ہیں، ہمارے بچے خریدتے ہیں، پھر آگے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان بچوں کو نہ مسجدوں کا خیال ہوتا ہے، مسجدوں کے آگے بھی جو ہے نا دھماکے، ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو گرجدار آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح آتش پٹاخے مار کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی پھل جڑیاں، کوئی آگ، کس طرح ہیں یہ ہمارے بچے۔ لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ بالکل خیال نہیں کرتے اس طرف کہ یہ بدعت کن لوگوں نے ایجاد کی تھی، اسلام کے اندر کن لوگوں نے یہ داخل کر دی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم شرح صحیح مسلم 3 نمبر جلد 174 صفحہ، وَأَمَّا الْوَقُودُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَزَعَمَ ابْنُ دِحْیَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَانَ زَمَنَ يَحْیَىٰ بن خالد بن برمک إِنَّهُمْ كَانُوا يَمَوِّهُونَ، یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ سن چکے ہیں، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اس کی مذمت ہے، تو یہ کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے بچوں کو جو ہے نا خاص طور پہ بہت ہی روکنا چاہیے اس بدعت سے۔ یہ آتش قزا لوگوں کی یہ بدعت ہے، یہ آتش بازی، چراغاں وغیرہ جو ہے نا، تو یہ کئی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اس سے کئی زخمی ہو جاتے ہیں، کئی بچے جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہندوستان کا ایک واقعہ، شب برات کی پھل جڑی، یہ صدیق دہلوی ہے، انہوں نے یہ شعروں کے اندر اس کو ادا کیا، ہندوستان میں رہتی تھی بیوہ کوئی غریب، یہ نظم ہے اردو کے اندر، ہندوستان میں رہتی تھی بیوہ کوئی غریب، حق نے اسے کیا تھا جگر بند ایک نصیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ کو ایک بیٹا دے دیا تھا، سایہ تھا سر سے باپ کا پہلے ہی اٹھ چکا، یعنی وہ یتیم ہو گیا تھا، کوئی نہ تھا معین و مددگار دوسرا، امید کا تھا ماں کی سہارا فقط وہی، گھر کا چراغ دیدہ مادر کی روشنی، قسمت سے مل گئے اسے پیسے پڑے ہوئے، آتش کے جن سے کھیل کھلونے ہی لے لیے، یعنی اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا، پیسے کوئی مل گئے، پڑے ہوئے تھے کسی کے گرے ہوئے، اسی سے وہ آتش کے کھلونے پھل جڑیاں جو ہے نا وہ خرید کے لے آیا، لے کر چلا جو گھر کو پٹاخوں کی ایک لڑی، قسمت کھلا چکی تھی نئے گل کی پھل جڑی، تقدیر کی لڑی سے لڑی ایسی لڑ گئی، چکر سے اس کی زیست ہی چکر میں پڑ گئی، یعنی اللہ کی تقدیر ایسے ہوئی کہ وہ پھل جڑی ہی اس کی موت کا جو ہے نا سبب بن گئی۔ آتش کا ایک پھول جو دامن پہ جا پڑا، اس نے جلا کے اس کو وہیں خاک کر دیا، یعنی آگ لگ گئی اس کو۔ یہ شب برات اس کی قیامت کی رات تھی، بیوہ کی ہائے لٹ گئی جو کائنات تھی، دیکھا تماشا آپ نے آتش کی کھیل کا، دم بھر میں جس سے آگ سے بدتر وہ ہو گیا، یہ کھیل خوفناک بھی ہے اور
پھر زبوں داموں کا بھی خسارہ ہے اور انسان کا بھی خون، کہ اس میں مال بھی ضائع ہوتا ہے، انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے باز نہیں آتے ان کاموں سے، حالانکہ اسلام نے ہمیں ہر اس چیز سے خبردار کر دیا ہے جو ہمیں نقصان دے۔ اتقوا النار، فرمایا کہ آگ سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ تمہارے دشمن ہے، دنیا کے اندر بھی دشمن ہے، اس سے آگ سے بچنا چاہیے۔ آج اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ بچے مسافروں، گزرنے والوں، گلیوں بازاروں، ان کے اوپر چھتوں پر چڑھ کے جو ہے نا یہ پٹاخے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ لاہور کے اندر تو بہت زیادہ ہے یہ، تو اس سے جو ہے نا بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ مشرکین کی مخالفت کریں، مجوسیوں کی مخالفت کریں۔ یاد رکھ لیں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا وہ ان سے ہوگا۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، اس طرح طبرانی کے اندر، تو یہ یاد رکھ لیں۔ تو مال خرچ کرنا، مال کو جلانا، یہ ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مال فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ کئی لوگ جو ہے نا یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان روحیں جو ہے نا وہ آتی ہیں، روحیں جو ہے نا جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ روح دنیا کے اندر کوئی نہیں آتی، کوئی نہیں آتی۔ لوگوں کا یہ اپنی طرف سے عقیدہ بنا ہوا ہے کہ مومنوں کی روحیں جمعرات والے دن آتی ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں شب برات والے دن آتی ہے، کوئی کہتے ہیں عید والے دن آتی ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ نے تو سورۃ المومنین کے اندر فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جو چلے گئے نا دنیا سے، ان کے آگے قیامت کے دن تک ایک آڑ ہے، وہ نہیں آ سکتے ادھر۔ تنزل، کئی کہہ دیتے ہیں نہیں، قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ روح سے مراد جو ہے نا مومنین کی روح مراد لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو روح کے ساتھ جو ہے نا موصوف کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر اذ ایدتک بروح القدس، یہاں روح القدس سے مراد جو ہے نا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ سورۃ المائدہ 110 نمبر آیت میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں ہے نازل بہ الروح الامین 193 نمبر آیت، الروح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس طرح سورہ نبا کے اندر 38 نمبر آیت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں روح سے مراد جبرائیل ہیں۔ قرآن کی آیتیں بعض کی تفسیر کر دیتی ہیں، بعض کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر تفسیر وہی ہوتی ہے معتبر جو قرآن کے ساتھ ہو، پھر قرآن کی تفسیر سنت رسول کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ اور یاد رکھ لیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ روح آتی ہے، کئی تو یہاں تک غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، بزرگوں کی، ولیوں کی، وہ مدد کرتی ہیں۔ یہ اتنا برا عقیدہ ہے نا، یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے، بندہ شرک کر بیٹھتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے۔ یاد رکھ لیں یہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ من قال ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ جو کہے کہ اولیاء بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں، حاضر ہو جاتی ہیں، وہ جانتی ہیں، یکفر، وہ کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ جو یہ عقیدہ رکھ لے نا کہ بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، حاضر ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک منع لکھا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کہ نکاح کے وقت جو یہ کہے نا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اس نکاح پر گواہ کر لیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے رسول کو گواہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنت میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار روح جنت میں ہیں۔ آپ یاد رکھ لیں جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں نا، بے اعتبار روح وہ جنت کے اندر ہیں، جنت کے اندر، اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں ایک لمحہ بھی
وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتے، لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس سے متحول ہونا، منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا اس کا دل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، آخرت بہتر ہے۔ وہ بہتر میں چلے گئے، کیا دنیا میں آنے کو وہ دل چاہتا ہے؟ دنیا تو فتنوں کا گھر ہے، فتنوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے، آخری مرض تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کے ترس کھا رہی تھیں، با کربا ابا، فرما رہے ہیں کہ اے میرے باپ، بڑی تکلیف ہے آپ کی، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لا کربا علی ابی کے بعد الیوم، کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی جب میں فوت ہو جاؤں گا نا ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ جنت میں ہیں، ساری روحیں جو ہے نا نیکوں کی جنت میں ہوتی ہیں، اور جو بد ہیں وہ آگ میں ہوتی ہیں، آگ میں کوئی بھی روح دنیا میں نہیں آتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ تو کئی جو ہے نا اس 15ویں شب شعبان کو مردوں کی عید کا نام بھی دیتے ہیں، مردوں کی عید، اس لیے وہ اس طرح بن ٹھن جاتے ہیں، کئی کپڑے نئے پہن لیتے ہیں اور حلوے وغیرہ پکاتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کی فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ پرانے مردوں کی برادری میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ معلق ہی رہتے ہیں، لٹکے ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ اسلامی خطبات ہے، مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اس میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، بعض بدعات کا رد اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ دنیا اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، باقی یہ جو اپنی طرف سے جو ہے نا خود عید بنا لینا، یہ ثابت نہ ہو تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا اس رات یا دن میں اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، لیپ کرتے ہیں، پہلے کچے مکان ہوتے تھے تو لیپ کیا کرتے تھے اس رات، اور جو پھل فوت ہونے والا اپنی زندگی میں زیادہ پسند کرتا تھا نا وہ پھل لے آتے ہیں، اور اگر وہ مٹھائیاں جو ہے نا وہ پسند کر رہا ہوتا تو مٹھائیاں لے آتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے یہ۔ کئی لوگ اس رات مخصوص 100 رکعات والی نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس نماز کا نام بھی ان لوگوں نے رکھا ہے، اس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، کیونکہ 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہوتا ہے، ان رکعتوں کے اندر 100 رکعتیں ہوتی ہیں، سورۃ اخلاص 1000 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس مناسبت سے اس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں۔ الفیہ کا معنی 1000 رکعتوں والی نماز۔ تو اہل علم نے جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے ایجاد کی گئی ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ یہ پہلے میں نے کتاب بتائی تھی اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں بھی اس کا رد خوب لکھا ہوا ہے، اور اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کی خوب تردید کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا موضوع ہے، وضع کی گئی ہے، خود بنائی گئی ہے یہ حدیث۔ تو اس رات جو ہے نا قیام کرنے کی یہ حدیث جو ہے نا، یہ جو پہلے بھی آپ سن چکی ہیں، یہ ابن ماجہ کی، یہ سخت ضعیف ہے۔ ترمذی کی شرح ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی تحفۃ الحفظی، اس کے اندر بھی لکھا کہ یہ سخت ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف اور موضوع روایتوں کے اندر اس کو درج کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ کئی جو ہے نا اس رات مسور کی دال یا چنے کی دال یا ابلے چاول وغیرہ پکاتے ہیں، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے، یہ بعد والے لوگوں کا اپنی طرف سے نکالا ہوا طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت ساری یہ چیزیں ہیں کئی جو ہے نا بتانے کی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعت سے جو ہے نا بچا کے رکھے، اور اصل جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں خیر ہے۔
سنت پر عمل کرنا جو ہے نا، سنت کے مطابق، سنت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس پر عمل کر لے تو نجات ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کے پیچھے پڑے رہے نا، تو تحقیق نہ کی، اسی طرح موت آ گئی تو پھر پچھتاوا لگ جائے گا، قبر میں جا کے نادم ہوں گے۔ آخر میں جو ہے نا ایک سوال آیا ہے، یہ پرچی ہے، عورتوں اور مردوں کے سجدے میں کیا فرق ہے، اس کی دلیل۔ اس بارے میں جو ہے نا یاد رکھ لیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں عام ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ دیگر کتابیں بھی جو عام معروف ہیں، تو ان میں جو ہے نا عورت اور مرد کے سجدے کا جو ہے نا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا، بالکل بیان نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق جو ہے نا۔ اس طرح صحابہ سے بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے فرق جو ہے نا عورت اور مرد کے سجدے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھا کرتی تھی جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے جو ہے نا ہمارے جو مروجہ فقہ ہے، ان میں یہ مسئلہ لکھ دیتے ہیں تحقیق کے بغیر کہ عورت جب سجدہ کرے تو وہ اپنا پیٹ جو ہے نا وہ رانوں کے ساتھ ملا لے، یہ بتاتے ہیں عورت کے سجدے کا طریقہ، لیکن کسی حدیث کے اندر نہیں آیا یہ، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے نا کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ایک کتاب ہے مولانا ابراہیم سلفی رحمہ اللہ، اور ایک کتاب یہ مولانا محدث اثر یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی سرگودا میں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اس مسئلے پر۔ تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، عربی کے اندر بلکہ ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا، اہل علم جو تحقیق کرنے والے نا ان کے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عورتیں جان کے اپنی نماز خراب کرتی ہیں، جو پیٹ جو ہے نا نیچے لگا لیتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی السجود، پھر رکوع و سجود، اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی مرد کی یا کسی بھی مرد کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی کمر جو ہے نا وہ سیدھی نہ کر لے رکوع سجدے کے اندر۔ یہ نخبۃ الحدیث کے اندر بھی حدیث پڑھی ہے، جو یہ طالبات پڑھتی ہیں نخبۃ الحدیث، اس میں بھی ہے یہ حدیث۔ آگے دوسرا سوال ہے، تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے دو دعائیں ہیں کہ پتہ نہیں لفظ کیا لکھا ہوا ہے، دعائیں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی یہ دعا رب ارحمہما، اب سمجھ لگی ہے، رب ارحمہما ایک یہ، اور دوسری اللہم نجنا فی الامتحان الدنیا والآخرہ، یا پھر کوئی اور بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے نا یہ پڑھ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اللہم نجنا فی الامتحان، لفظ نہیں ہے، فی امتحان الدنیا والآخرہ، ال نہیں ہے، یہ امتحان پر ال نہیں ہے، فی امتحان الدنیا والآخرہ، یہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تشہد کے اندر جانا لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ من الدعاء ہے، یہ بلوغ المرام میں بھی یہ حدیث ہے کہ جو بھی دعا اچھی لگتی ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے بندہ، آپ نے اجازت دے دی ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، چاہے قرآن اور حدیث میں نہ بھی ہو، نہ اپنے لفظوں میں ہو، عربی الفاظ اچھے بنے ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی الصحابہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، امام شوکانی کی کتاب ہے صحابہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں، جہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت لکھی ہے نا، وہاں ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی گودی میں میرا سر تھا، میرا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ، میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے نا
تو تیرے لیے دعا کی ہے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، کہ اللہ تو عائشہ کو بخش دے جو بھی اس کے پہلے ہیں اور جو اس کے پچھلے ہیں نا غلطیاں وہ معاف فرما دے۔ یہ ہر نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر۔ کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے یہ دعا۔ آگے ایک اور سوال آیا ہے، کیا ہم نصف شعبان کے بعد اپنا چھوڑا ہوا فرضی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے نصف شعبان سے پہلے کوئی روزہ نہیں رکھا نا نفلی، پھر نفلی بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ان کے لیے منع ہے جنہوں نے 15 روزے رکھ لیے ہیں نا، 15 روزے رکھ لیے ہیں ان کے لیے منع ہے۔ اور خاص کر کے جو کمزور بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ آگے بھی رکھیں گے نا تو کوئی کمزوری آ جائے گی، رمضان کے فرضی روزے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، تو اس لیے اگر کوئی بھی روزہ نہیں رکھا نصف شعبان سے پہلے، بعد میں کوئی نفلی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، فرضی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، کہتی ہیں کہ ہمارے روزے رہتے تھے، رہا کرتے تھے روزے، تو میرے خاص کر کے ام المومنین عائشہ کے کہتی ہیں کہ میں شعبان کے اندر وہ روزے رکھ لیا کرتی تھی، جو میرے فرضی روزے رہتے تھے میں شعبان کے اندر جو ہے نا وہ رکھ لیا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ معلمات اور متعلمات تمام خواتین کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پکا سچا موحد بنا دے، دیندار بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہماری نمازوں کو درست کر دے۔ کسی وقت یہ درس دینے کی ضرورت ہے ادھر نماز کے بارے میں انشاءاللہ، اسی طرح توحید کے بارے میں بھی درس دینے کی ضرورت ہے ادھر انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور یہ درس ریکارڈ بھی ہو گیا ہے ادھر موبائل کے اندر ریکارڈ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہ عام اللہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔